السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے عمیر احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں عمیر یوسفزئی چینل کو۔ دوستو آج کی ویڈیو میں ہم ایک شعر پر بات کریں گے کہ سکون صرف قبر میں ہی ہے۔ دوستو یہ جو شعر ہے نا، اس کا شاعر اس وقت کیا کہنا چاہ رہا ہے میں آپ کو بتاؤں گا۔ شاعر اس وقت یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ مشہور شاعر سبقت نشے کی وجہ سے، سبقت لسانی کی وجہ سے نہیں، سبقت نشے کی وجہ سے شاعر نے یہاں پر قبر کہہ دیا قبرستان کی جگہ۔ اس شاعر کا مشہور جو قبیلہ ہے وہ ہے قبیلہ کوکینان، اس سے اس کا تعلق ہے۔ اور یہ جو شعر ہے یہ شاعر نے حالت نشے میں ارشاد فرمایا تھا۔ تو دوستو آج کی ویڈیو جو ہمارا مقصد ہے وہ یہ ہے کہ حکومت نے 1 کروڑ نوکریاں دینے کا جو ارادہ کیا تھا اور اعلان جو کیا تھا، وہ اب صرف جو ہے نا آپ کو جو ہے نا وہ چھوٹے سے پلاٹ ملیں گے 10x3 کے، 7x3 یا 10x3 کے۔ اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ یہ جو پلاٹ ہے یہ آرڈر سے بڑے بھی ہو سکتے ہیں۔ بس یہ آپ کو ایک فارم فل کرنا ہے جو اس میں آپ کو اپنا وہ لکھنا ہے۔ اور یہ جو کیا نام ہے سوسائٹی واقع ہے یہ قبرستان میں ہے۔ تو دوستو اس ویڈیو میں آپ سے میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں، آپ ابھی تک اگر نہیں سمجھے اس ویڈیو کو تو ویڈیو کا مقصد یہ ہے کہ نیا سال آ گیا، حکومت وقت اس وقت پی ٹی آئی کے جو لیڈر ہیں عمران خان، جو ملک پاکستان کے وزیر اعظم ہیں، ان کا کہنا تھا کہ نیا سال کیا دے گا؟ خوشخبریاں لا کر دے گا، خوشیاں والا سال ہوگا۔ تو جناب ہم نے نئے سال میں دیکھا ابتدائی 3 روپے پیٹرول فی لیٹر مہنگا ہو گیا، چینی کی قیمتوں میں اضافہ ہوا، آٹے کی بوری میں اضافہ ہوا، 20 روپے فی کلو، جو 20 کلو کی بوری تھی اس میں 20 روپے اضافہ ہوا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ دوسری بات یہ تھی کہ اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ جو ہے نا مشہور جو آٹے، جو فائن آٹا ہے، دوسرے آٹا ہے، اس کو مت لیں، یہ لوکل آٹے ہیں، یہ مہنگے ہوئے ہیں۔ تو اب حکومت کو کرنے کو کچھ رہا نہیں، دکھانے کو کچھ رہا نہیں۔ اور بیان میں کیا کہہ دیا انہوں نے کہ سال کے شروع میں کہا کہ یہ نیا سال خوشیوں والا ہوگا۔ اور اس سال کی سب سے بڑی خوشی جو ان کی نظر میں تھی وہ یہ تھی کہ ایک شخص جس کا بچہ یہ کہہ کر باپ کو کہتا ہے کہ ابا جان مجھے گرم کپڑے چاہیے، صبح اسکول جاتا ہوں، سردی لگتی ہے، میرے کو گرم کپڑے چاہیے، صبح اسکول جاتا ہوں مجھے سردی لگتی ہے، گرم کپڑے دلا دیجئے۔ اس کے جو والد ہیں وہ جاتے ہیں قبرستان میں، اور قبرستان جا کر وہ کیا کرتے ہیں؟ اپنے اوپر پیٹرول چھڑک دیتے ہیں اور اپنے آپ کو آگ لگا دیتے ہیں۔ زندگی اور موت کی کشمکش یہ باپ اپنے بچوں کی جو ایک چھوٹی سی خواہش تھی، ادنا سی، اس کو بھی پوری نہیں کر سکا۔ جی ہاں، یہ ہے وہ خوشی، یہ ہے 2020 کی پہلی خوشی۔ جی ہاں، غریب اس ملک میں کہیں کا نہیں رہا۔ غریب اس وقت جتنا پستا جا رہا ہے اس کی کوئی انتہا نہیں۔ حکومت اعلان کرتی ہے اور پھر اس کے بعد حکومت کہتی ہے کہ اس دنیا میں کوئی سکون نہیں ہے۔ 2020 کے شروع کا بیان کیا تھا کہ یہ 2020 خوشیوں والا سال ہوگا، اور پھر وہی 2020 ہی چل رہا ہے، وہی پہلا مہینہ جس کی 10ویں تاریخ یا 9ویں تاریخ کو ایک شخص جو اپنے آپ کو اس طرح کرتا ہے، اور ان کا بیان آتا ہے کہ سکون صرف قبر میں ہی ہے۔ وہ شخص واقعی قبرستان گیا اور اس نے وہاں پر اپنے اوپر پیٹرول چھڑک دیا، صرف والد بچوں کی خواہش پوری نہ کر سکا۔ اس بچوں کے جو چچا ہیں انہوں نے کہا کہ بچوں نے والد سے یہ خواہش کر کے زیادتی کی۔ تو چچا نے بھی ایک حد تک ٹھیک ہی کہا کہ جس کے والد کے پاس اتنے پیسے نہ ہو کہ وہ ایک سویٹر اپنے بچوں کے لیے دلا سکے، اس بچوں کو اپنے باپ سے ایسی فرمائشیں نہیں کرنی چاہیے۔ نتیجہ آپ کے سامنے ہے کہ باپ زندگی اور موت کی کشمکش میں اپنے اوپر پیٹرول چھڑکا، زندگی اور موت کی کشمکش میں تھا، بالآخر اس دنیا سے چلا گیا۔ اور یہ بندہ تھا کورنگی کا، کراچی میں واقع کورنگی سائٹ پہ۔ تو اس بندے کے لیے سب سے اچھا جو اقدام کیا اس وقت،
اس ویڈیو میں مطلب اس جو بندے کا واقعہ ہے اس پہ میں آپ کو ایک بات یہ بتاؤں گا کہ اگر آپ کے ارد گرد کوئی اس طرح مستحق افراد ہوں تو آپ کو چاہیے کہ حکومت سے اپیل کیے بغیر خود جا کر پوچھیں کہ آپ کو کیا ضرورت ہے، کس چیز کی ضرورت ہے۔ یہ ہمارا حق بنتا ہے، ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم اپنے پڑوسیوں سے پوچھیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہر چیز کو حکومت پر بھی نہیں تھوپنا چاہیے، وہ اپنے اور جنجال میں پھنسے ہوئے ہیں، ان کے اور بھی بہت کام ہیں، وہ ادھر غریبوں کو کہاں دیکھتے ہیں، ان کے بہت کام ہے وہاں۔ تو ہم اور آپ اگر مل کر اس چیز کی طرف جائیں کہ جہاں ہمیں غریب دکھے، ہم خود بنفس نفیس شامل ہو کر جتنے ہماری استطاعت ہے اور وسعت ہے ہم اس کی امداد کر سکیں۔ JDC کے سربراہ ظفر عباس صاحب نے ان کے گھر گئے، وہ ویڈیو وہاں بنائی، آپ دیکھ سکتے ہیں فیس بک پہ، اور وہاں انہوں نے اپیل کی اور وہاں انہوں نے ویڈیو بنائی، اور ویڈیو میں انہوں نے ایک وہ دکھایا تصویر جس میں والد نے کیا کہا تھا کہ میرے بچوں نے میرے سے گرم کپڑے مانگے جو میں نہیں دے سکا اور میں اپنے آپ کو جلا رہا ہوں۔ تو ظفر عباس صاحب نے وہاں جا کے ان کے گھر والی کو 50,000 روپے بھی دیے اور اس سے کہا کہ آپ کے جو اخراجات ہیں وہ اس سے پورے کرے، اور ماہانہ اس کے بچوں کی اور گھر کی فیس، جو اسکول کی بچوں کی فیس ہے اور گھر کی، اس کا اعلان کر دیا۔ تو ہم اس بات پہ ظفر عباس صاحب کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں، اور ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس طرح اور بھی صاحب حیثیت لوگوں کو، کیونکہ ظفر عباس صاحب کا ایک ادارہ ہے JDC، انہوں نے یہ کام سر انجام دیا، صاحب حیثیت لوگوں کو ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی آنکھیں کھولے اور وہ اس طرف نگاہ ڈالیں کہ ہمارے ارد گرد، ہمارے پڑوس میں کتنے لوگ ایسے ہیں جو آج نہیں تو کل سے ہی اپنے آپ پر پیٹرول چھڑک کر اس دار فانی سے کوچ کر جائیں گے، کیونکہ وہ کہیں گے کہ ہم اپنے اولاد کی جو خواہش ہے اسے پورا نہ کر سکے۔ تو دوستو ہماری آج کی ویڈیو یہیں تک تھی، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنے بھائی عمیر یوسف زئی کو اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔